دوستو، یہ دنیا تجربات کا گھر ہے جہاں ہر روز نئے تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ تجربات جانوروں پہ کیے جائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر یہ تجربات انسانوں پر کیے جائیں تو یقیناً انسان آنے والے نتائج سے ضرور خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بات ہو ایک ایسے تجربے کی جس میں ایک انسان کسی دوسرے انسان کا گوشت نکال کر کھانے لگے تو ہمیں ایسا سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے آنے والے نتائج نے خوف کی سب حدوں کو پار کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس ایکسپیریمنٹ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اسے سلیپ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، جس میں سائنسدانوں نے 5 قیدیوں کو ایک سیل میں رکھا اور ان کے کھانے پینے کی چیزیں، کتابیں، اخبار، ٹوائلٹ جیسی تمام ضروریات زندگی بھی ان کو مہیا کر دی گئی۔ اس کے ساتھ وہاں آکسیجن کی مقدار بھی بڑھا دی گئی اور ایک خاص قسم کا مادہ گیس کی صورت میں چھوڑ دیا گیا جس سے نیند آنے میں ان کو مشکل ہوتی تھی۔ تمام قیدی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے اس لیے آمادہ ہوئے کیونکہ ان کو لالچ دیا گیا تھا کہ اگر وہ 30 دن کے لیے جاگتے رہے تو نہ صرف ان کو رہا کر دیا جائے گا بلکہ ان کو ایک انعام بھی دیا جائے گا۔ ابتدا میں تو سب ٹھیک ہی معلوم ہوتا رہا۔ پہلے 5 دنوں تک یہ قیدی ایک دوسرے کو اپنی زندگیوں کے وقت گزاری سناتے رہے، گپیں لگاتے رہے، کتابیں پڑھ کر وقت گزار رہے تھے، یعنی ابتدا میں سب کچھ نارمل تھا۔ لیکن یہ نارمل پن کچھ دنوں میں ختم ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ان قیدیوں میں عجیب و غریب تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ ان لوگوں میں بے چینی، اضطراب اور غصہ بھرتا گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو ترک کر دی اور اپنے آپ سے سرگوشیاں شروع کر دیں۔ 9ویں دن ان میں سے ایک قیدی اچانک غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور بلند آواز میں چیخنا شروع ہو گیا اور مسلسل اونچی آواز میں 3 گھنٹے تک چیختا رہا۔ اتنی اونچی آواز میں چیخنے کی وجہ سے اس کا ووکل کارڈ پھٹ گیا، اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کی اس عجیب و غریب کیفیت کے باقی 4 قیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مسلسل پہلے کی طرح خود سرگوشیاں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد ان میں سے ایک اور قیدی اس طرح چیخنا چلانا شروع ہو گیا اور غصے میں کتابیں پھاڑنے لگا۔ ان کتابوں کے پھاڑے ہوئے اوراق کو کھڑکی پر چپکانے لگا جس کی مدد سے ان پر باہر نظر رکھی جاتی تھی۔ اس کے بعد اندر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد پھر سے اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں کبھی اندر سے چیخنے کی آوازیں آنا بند ہو جاتی اور کبھی پھر آنا شروع ہو جاتی۔ اس دوران 3 دن گزر گئے۔ ان سے اگلے 3 دن تک ایسا نہ ہوا کہ اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی۔ چونکہ سائنسدان باہر سے بھی ان کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور اندر سے بھی کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اس لیے سائنسدانوں کو لگا کہ یہ لوگ مر چکے ہیں۔ اس لیے سائنسدانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ چیمبر کھول کر دیکھا جائے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ چیمبر کھولنے سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی قیدی چیمبر کے دروازے کے پاس کھڑا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جائے اور زمین پر الٹا لیٹ جائے، اور اگر کسی نے حملے کی کوشش کی تو اس کو گولی مار دی جائے گی۔ اس اناؤنسمنٹ کے بعد چیمبر کا دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد روسی سائنسدان اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اندر ہر طرف کشت و خون پھیلا ہوا تھا۔ ان قیدیوں نے آدم خوروں کی طرح ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کے جسم پر مختلف جگہوں سے گوشت ادھرا ہوا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور ان میں شعور ختم ہو چکا تھا، لیکن ہوا تھا اور ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور ان میں شعور ختم ہو چکا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی مرا نہیں تھا۔ ان میں سے ایک قیدی بولا کہ ہم یہاں سے نہیں جانا چاہتے، ہمیں اکیلا چھوڑ دو، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ ان قیدیوں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن وہ یہی چلاتے رہے کہ انہوں نے سونا نہیں ہے اور انہیں سلانے کی بالکل کوشش نہ کی جائے۔ ہسپتال میں وہ قیدی یوں ہی چیختے چلاتے رہے اور ان میں سے 3 قیدی ہسپتال میں ہی دم توڑ گئے۔ باقی 2 قیدیوں کی پٹیاں باندھ کر ان کو چیمبر میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ تجربہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس دفعہ چیمبر میں گیس کی مقدار بھی بڑھا دی۔ روسی سائنسدانوں نے ایک ٹیم اپنے اس چیمبر میں بھیجی اور کچھ دیر اندر رہ کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ ان سائنسدانوں میں سے ایک نے ایک قیدی سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اندر آنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو رہے تھے؟ تو وہ قیدی بولا کہ میں آپ ہوں اور آپ کے اندر کا شیطان ہوں، آپ کے اندر کا ظلم ہوں۔ یہ سن کر اس سائنسدان کو احساس ہوا کہ انہوں نے ان قیدیوں پر بہت ظلم کیا اور اس طرح کا تجربہ کبھی کسی دوسرے انسان پر نہ کیا جائے۔ اس نے ان دونوں قیدیوں کو گولی مار دی اور اس نے اپنے ساتھ گئے اندر دونوں سائنسدانوں کو بھی شوٹ کر دیا، اور اس کے بعد وہ چیمبر سے باہر نکلا اور اس تجربے کے ہیڈ کو بھی گولی مار دی اور خود بھی مر گیا۔ یہ تجربہ تو اپنے خوفناک نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس تجربے کی پوسٹ کرنے والا کون تھا۔ کیا واقعی اسی طرح خوفناک تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ کرنے والا اصل میں کون تھے؟
کیا یہ تجربہ روسی حکومت کی سرپرستی میں ہوا؟ وہ کون سی گیس تھی جو انہوں نے چیمبر میں چھوڑ دی تھی؟ یہ تمام سوالات ابھی تک جواب طلب ہیں۔ اس خوفناک تجربے کی کہانی سے متاثر ہو کر 2015 میں اس حوالے سے ایک ناول لکھا گیا۔ 2019 میں اس کہانی پر ایک اسکرین پلے بھی بنایا گیا جس کا نام وین سائنس ٹریسز آ ڈیڈلی ٹرن تھا۔ 2019 میں اس کہانی پر مبنی ایک بالی ووڈ فلم دی سویٹ سلیپ ایکسپیریمنٹ ریلیز کی گئی۔ ایسی فلموں کو بہت سے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن آپ ان قیدیوں کے بارے میں سوچیں جن پر شاید یہ تجربہ اصل میں کیا گیا تھا۔